آج کل بہت سے لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ جانور میں ہم تو ہر چیز کھا لیتے ہیں، بھائی قربانی کا ہے تو اس کا گوشت پھینکنا نہیں چاہیے، جو بھی ہو کھا لینا چاہیے۔ تو ذرا وہ لوگ سن لیں، پتہ ہے ہر چیز نہیں کھائی جاتی ہے۔ قربانی کا جانور ہو یا ویسے ہی آپ نے جانور ذبح کیا ہو تو ہر چیز آپ اس کی نہیں کھا سکتے۔ جانور کے اندر 7 چیزیں ہیں کہ جن کی ممانعت آئی ہے، کہ جن کو آپ کھا نہیں سکتے، اگر کھا لیا تو وہ حرام ہے، جن کا کھانا حرام ہے، آپ گناہگار ہوں گے اگر ان کو کھائیں گے۔ تو ہمارے ہاں یہ بھی ایک ضروری مسئلہ ہے، یہ بھی بتانا ضروری ہے۔ نمبر 1 تو بہتا ہوا خون، آپ نے جانور ذبح کیا جو خون بہ رہا ہے تو آپ چاہیں کہ اس کو اکٹھا کر کے کسی طریقے سے اس کو آپ پکا لیں۔ حالانکہ ایسا تو ہوتا نہیں ہے کہ آدمی خون وغیرہ کو نہیں کھاتا ہے، لیکن بتایا گیا ہے کہ یہ حرام ہے، بہتا ہوا خون آپ نہیں کھا سکتے۔ دوسری چیز، جانور کی شرمگاہ آپ نہیں کھا سکتے۔ تیسری چیز، پاخانے کی جگہ۔ چوتھی چیز، پیشاب کی تھیلی۔ پانچویں چیز، غدود۔ غدود وہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات خون بھی جم جاتا ہے یا کسی بیماری کے تحت بھی ہو جاتا ہے، تو ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں اس بات کو، اگر کوئی کھا لے گا تو اس سے بیماری ہونے کے چانس زیادہ ہیں، اور حالانکہ یہ حرام بھی ہے۔ غدود خون جم جاتا ہے یا بیماری کے تحت بھی جانور کے اندر پایا جاتا ہے، تو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو بھی کھا جاتے ہیں، اس کو بھی پکا کے اور کھا جاتے ہیں، جو کہ حرام ہے، اس سے بیماری ہونے کے بھی چانس زیادہ رہتے ہیں۔ تو یہ بھی منع کیا کہ غدود بھی نہیں کھا سکتے۔ اور چھٹی چیز، کپورے، یہ بھی نہیں کھا سکتے۔ اور ساتویں چیز، پتا۔ پتا بھی نہیں کھا سکتے۔ پتا جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک زہر ہوتا ہے، یہ سمجھیے کہ انسان کا پتا یا جانور کا پتا جب وہ پیٹ کے اندر پھٹ جاتا ہے تو پھر جان جانے کے خطرے رہتے ہیں، کافی نقصان ہوتا ہے، اس کے اندر پانی نما ہوتا ہے، یہ کھانا پچانے کا بھی کام کرتا ہے۔ تو پتے کی بھی ممانعت ہے کہ پتا کھانا بھی حرام ہے۔ یہ 7 چیزیں جانور کے اندر کھانا حرام ہے، اس کو آپ نہیں کھا سکتے۔ ہمارے یہاں تو رواج ہے، قربانی ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ چلو سب کاٹ پیٹ کے برابر کر دو، اس کا کوئی چیز پھینکی نہیں جا سکتی، تو پھر کھال بھی کھا جاؤ ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، قربانی کا جانور یا ویسے ہی جو چیزیں جائز ہیں ان کو کھائیں گے، جو چیزیں جائز نہیں ہیں ان کو ہم نہیں کھا سکتے۔ تو یہ مسئلے ہیں نا، ان کو تھوڑا دھیان میں رکھیں، ذہن میں رکھیں۔ اب کی جب بھی قربانی ہو یا ویسے ہی جانور آپ کے سامنے ذبح ہو، تو اگر قصاب وغیرہ آپ کے سامنے ایسا کرتا ہے کہ جو چیزیں میں نے بتائیں آپ کو کہ جو چیزیں حرام ہے کھانا، اگر وہ ڈالتا ہے تو ان کو نکال دیجئے گا، اس کو بتائیے کہ جب بھی آپ گوشت کو بیچو یا قربانی کی جگہ میں آپ قربان کر رہے ہو جانور کو، گوشت کاٹ رہے ہو، تو گوشت میں جب وہ چیزیں ملاؤ گے تو یہ تو حرام ہے، تو یہ چیزیں نکالنا پڑیں گی آپ کو، یہ چیزیں آپ ملا نہیں سکتے۔ جو چیزیں جائز ہیں بس وہی کھانا ہمارے لیے جائز ہے، جو حرام ہے ان کو ہم نہیں کھا سکتے۔ اگر آپ یہ بتا دو گے تو ہو سکتا ہے آئندہ سے وہ جب بھی کہیں قربانی کرے یا گوشت بیچ رہا ہو تو یہ چیزیں اسے بھی دھیان رہیں گی۔ یہ ضروری مسائل ہیں، کیونکہ علماء سے معلوم چلتے، علماء کے پاس آپ اگر بیٹھیں گے تو یہ ضروری مسائل آپ کو معلوم چلیں گے۔ تو جو بھی مسائل آپ کو نہ معلوم ہو تو قربانی کرنے سے پہلے اپنے یہاں علماء سے معلوم کر لیں، تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے مسئلہ معلوم چل جائے۔ اب ایسا نہیں آپ کو معلوم ہے نہیں اور آپ کام وہی کر رہے ہیں، آپ کو جو چیز نہیں معلوم ہے تو وہ چیز آپ نہیں کر سکتے نا، ورنہ غلط ہوگی، اور جب غلط کریں گے تو پھر گناہگار ہوں گے تو پھر سزا ملے گی آپ کو، اس کا عذاب آپ کو ملے گا۔ تو سب سے پہلے اگر مسئلہ نہیں معلوم ہے تو مسجد کے امام صاحب کے پاس جائیں، محلے کے علماء سے پوچھیں، تو وہ آپ کو صحیح طریقے سے مسئلے بتائیں گے، اور پھر آپ قربانی کریں گے تو انشاءاللہ زیادہ ثواب ملے گا۔